تھا اور کل ہماری ایک فوتگی ہو گئی تھی، اس لیے کل درس نہیں ہو سکا۔ وہ فوتگی بھی کرونا سے ہوئی ہے۔ ہماری گھر والوں کی خالہ تھی حقیقی، تو ان کے جتنے ٹیسٹ ڈاکٹروں نے دیکھے تو وہ کہتے ہیں بھی ساری علامات کرونا کی ہیں، یہ بھی بیماری ہے، شک میں مت مبتلا ہوں کہ بیماری نہیں، لوگ مر رہے ہیں اور واقعتاً بیماری ہے۔ البتہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ بات جو ہے نا قابل غور ہے، اس کا کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، احتیاط کریں۔ لگتی بھی ہے، پورے گھر بیمار ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہے پر یہ شک والی بات ہے، کیونکہ مطلب ہے کہ کئیوں کو نہیں بھی لگتی، ہاں ایسا بھی ہے۔ اب 23 مارچ اس دفعہ 25 مارچ کو ہوئی تھی، جیسے میں تمہیں کبھی کہتا ہوں جمعہ اتوار کو پڑھائیں گے، کیونکہ آپ جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی تو اتوار کو چھٹی، تو اس دفعہ جمعہ انشاءاللہ اتوار کو پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے بھی 23 مارچ 25 مارچ کو بنائی، تو دیکھنے والے وہ بتا رہے تھے بھی بالکل SOPs کی دھجیاں انہوں نے اڑائی، بالکل کسی نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور مل ملا بھی رہے تھے۔ تو میں نے کہا اسی کا نام منافقت ہے، لوگوں کو کہو تم ایسا کرو اور خود بندہ کرے نہیں۔ اور 4 ارب روپیہ اس غریب ملک کا صرف مارچ کے اوپر جو ہے نا اڑایا گیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو سیاستدان نہیں ہیں نا، ویسے میں گپ شپ لگا رہا ہوں تاکہ تم تھوڑی جاگ جاؤ۔ اس دن جو ہے نا ذکر کثیر کے حوالے سے اکثر باتیں بیان ہو چکی تھیں۔ ایک بات وہ بچے شرارت کر رہے تھے اس دن، تو وہ میرا ذہن نہیں چل رہا تھا، ایک بات اس دن رہ گئی تھی اور وہ بڑی اہم بات تھی، آج وہ بات بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی ضروری 1-2 دن پہلے پیش آیا وہ واقعہ، اس پر بھی بات عرض کرنی انشاءاللہ۔ وہ جو بات اس دن رہ گئی تھی نا، وہ بات یہ تھی کہ 24 گھنٹوں میں ذکر تو ہم نے کرنا ہی ہے، وہ معمولات بنا کر کے کرنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نواب، وہ ساری ذکر کی صورتیں تھیں جو اس دن بیان ہوئی تھی۔ لیکن 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا ٹائم بھی متعین کرے کہ جو بالکل خلوت کا ہو، کمرے کا دروازہ بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، کنڈی لگا کر کے، بالکل تنہائی میں، رات ہو یا دن ہو، 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، جس کا جتنا دل چاہے اور جتنا جس کے پاس وقت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہونا ضرور چاہیے، کہ یہ جو تنہائی والا ذکر ہے نا، اس کے بغیر بندے کو یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ پاک کا جو تعلق ہے نا، خاص تعلق، وہ اس کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہمیں رات دن خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں، نماز میں بھی، تلاوت میں بھی، ذکر میں بھی، اکثر یہ آ کے شکایات کرتے ہیں، ان سے بھی جان نہیں چھوٹتی۔ جب بندہ تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کرتا ہے نا، تو پھر اس کو ایک یکسوئی نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کا خاص تعلق نصیب ہوتا ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جو خیالات اس کو پریشان کرتے ہیں، ان خیالات سے اس کی جان چھوٹتی ہے، اور پھر نماز روزے کا اپنا ہی ایک خاص مزہ ہوتا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں نا، ان سب کا یہ خاص معمول رہا، تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو اللہ پاک نے نبی بنانا چاہا تو ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، لوگوں سے وحشت، مجمع سے وحشت، عوام سے الگ تھلگ رہنا۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے وکان یخلو بغار حراء، آپ نے غار حراء کا انتخاب کیا۔ بچپن میں آپ کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب، وہ بھی وہاں غار حراء میں جا کر کے اعتکاف کرتے تھے، تنہائی میں جا کے بیٹھتے تھے، تو آپ بچے تھے تو آپ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، تو آپ کو اس وقت کی غار حراء کی عادت تھی۔ تو جب اللہ کی طرف سے
تنہائی کی دل میں محبت ڈالی گئی تو آپ کی نظر انتخاب جو ہے نا وہ غار حرا کے اوپر پڑی۔ اب تو عمارتیں بن گئی ہیں، اس زمانے میں عمارتیں تو نہیں تھیں، تو غار حرا میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو بیت اللہ اس کو دور سے نظر آتا تھا۔ تو ایک تو اللہ کی یاد میں بیٹھنا، سوچنا، اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سوچنا، پھر بیت اللہ کو دیکھنا، یہ ساری عبادتیں جو ہے نا وہاں جمع ہو گئی۔ تو جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں نا، انہوں نے اللہ پاک کے لیے تنہائی کو کیا کیا، اختیار کیا۔ جب تک بندہ تنہائی اختیار نہیں کرتا اور اللہ پاک کو ذکر نہیں کرتا تنہائی میں، اس وقت تک بات بنتی نہیں۔ حدیث شریف میں وہ جو 7 آدمی ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان 7 آدمیوں میں ایک آپ نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جس نے اللہ پاک کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے دل پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ اس کی آنکھیں جو ہیں نا ان سے آنسو بہہ پڑے۔ کہ بندہ اللہ پاک کو تنہائی میں یاد کرتا ہے نا تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں کو سوچتا ہے، اور اپنے کرتوتوں کو سوچتا ہے کہ اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، تو خود بخود پھر رونا آتا ہے۔ تو فرمایا وہ 7 آدمی جن کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اور یاد کر کے اللہ پاک نے کی وجہ سے، یاد کی وجہ سے اس کے دل میں رقت پیدا ہوئی اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ تو اس لیے ذکر کے ساتھ یہ کوشش بھی تھوڑی سی کر کے دیکھیں، جتنا بھی ہو، 2 منٹ ہو، 3 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، اور جو اس میں بھی ذکر کریں، لیکن بالکل کیا ہو، تنہائی ہو۔ شروع میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، پھر تو جب آدمی اس کا عادی بن جاتا ہے نا اور اس کو یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں بزرگ۔ پھر مجمع میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہاں بھی اس کو خلوت کیا ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مجذوب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے محبوب خلیفہ تھے، کئی دفعہ ہم درس میں بیان میں ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ لکھنؤ میں حضرت کے سارے مرید اور خلیفے جمع تھے اور شعر و شاعری ہو رہی تھی، تو جو پاس بیٹھے تھے ان سب سے پوچھا سچ بتلاؤ بھئی اس وقت کس کو غفلت ہوئی ہے؟ تو سب نے کہا ہمیں تو خیال بھی نہیں اللہ پاک کا۔ تو فرمایا الحمدللہ اس وقت بھی مجھے غفلت نہیں ہوئی۔ تو اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن پھر نصیب ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیان، کہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر وقت آپ کو اللہ کا دھیان رہتا تھا، جس کو کہتے ہیں نا مرتبہ احسان والا مرتبہ، احسان والا مقام ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ہر وقت بس اللہ پاک کا دھیان رہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، میری حرکتوں کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقام تبھی بندے کو نصیب ہوتا ہے جب وہ خلوت اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اور یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر جب یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہر چیز کا اپنا ایک خاص مزہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ آپ کو تو خلوت سے نبوت مل گئی، لیکن آپ کے امتی جو ہے نا اگر آپ کی اتباع میں خلوت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ولایت ضرور مل جائے گی۔ نبوت کا دروازہ تو اب کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن ولایت جو ہے نا وہ ضرور ملے گی۔ تو یہ جو خلوت اختیار کرنا ہے نا، یہ شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ والے اللہ پاک تک پہنچے ہیں نا، یہ ان سب کا، جیسے تہجد ہے، تہجد کی نماز کے بارے میں بھی لکھا ہے یہ سارے بزرگوں کا معمول ہے۔ آج تک جتنے خدا تک پہنچے ہیں، خدا رسیدہ بزرگ جتنے بھی ہیں، کوئی بھی تہجد سے خالی نہیں تھا۔ عطار ہو، رومی ہو، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ جب تک بندہ راتوں کو اٹھ کے روتا نہیں اللہ کے سامنے، اس وقت تک بات بنتی نہیں۔ تو بات بنانے کے لیے یہ خلوت کیا ہے، ضروری۔ اور اگر تہجد کے ٹائم ہی خلوت ہو جائے تو سبحان اللہ، ایک تو تنہائی کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، تو نور و ذرا نور ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اس دن بات رہ گئی تھی
یہ نوٹ کر لیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں، جس کو اللہ پاک توفیق دے دے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں 2 دن پہلے ایک مکان کا ولیمہ تھا۔ ولیمہ ایک شادی کا ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے ولیمۃ المکان، کسی نے مکان بنایا تو اب اس کی خوشی میں دعوت کی، تو اس کو ہم مذاق میں کیا کہتے ہیں، یہ مکان کا ولیمہ کر دیا۔ صرف شادی بھی خوشی ہے نا، تو مکان کی بھی خوشی ہے، اپنے مکان کی خوشی نصیب ہوئی، تو مکان کا ولیمہ تھا اور بڑی دعوت تھی، یعنی بہت بڑا ٹینٹ لگایا گیا اور گاؤں سے بھی لوگ آئے اور بہت بڑا مجمع تھا۔ تو شاید انہوں نے اس سے پہلے کچھ ختم بھی پڑھا ہوگا، قرآن کریم برکت کے لیے پڑھا ہوگا، پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے گاؤں سے ایک مولوی صاحب بلائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پہلے ختم پڑھایا، اور ختم میں یہ تھا، دعا آپ نے کرانی، لیکن ختم یہ ہمارے مولوی صاحب کرنا۔ میں نے ٹھیک ہے پڑھ۔ تو دیگ سے جو ہے نا کچھ قورمہ، کچھ چاول پلیٹوں میں، کچھ نان، وہ سامنے لا کے مولوی صاحب کے سامنے رکھے گئے، اور مولوی صاحب نے پھر وہاں جو ہے نا ختم پڑھا۔ اس ختم میں آخری 4 کل پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ الف لام میم ذالک کا وہ پہلا حصہ پڑھا، پھر جو ہے نا وہ کچھ اور آیات پڑھی اور کچھ دعائیں پڑھی۔ تو عرض یہ کرنا تھا، اللہ کے بندو، یہ ساری رسمیں ہیں، یہ رسمیں کب ہماری جان چھوڑیں گی؟ اور وہ مولوی صاحب بھی بالکل ان پڑھ دیہاتی تھے، وہ جو پڑھ رہے تھے نا، مجھے بھی اب نہ ہنس سکتا تھا نہ رو سکتا تھا، وہ سارا غلط پڑھ رہے تھے۔ آج اگر عبد الرحمن صاحب ہوتے تو ان کا میں امتحان لیتا۔ انہوں نے ایک لفظ پڑھا، یا رب العالمین۔ کیا پڑھا؟ یا الحمدللہ رب العالمین تو ہے، لیکن جب اس کے ساتھ یا لگ جاتی ہے نا، تو پھر یہ یا رب نہیں رہتا، پھر کیا بن جاتا ہے؟ یا رب العالمین ہوتا ہے۔ تو ایسی واضح غلطی جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ابھی عصر کی نماز میں ایک بچہ میرے پاس ہے کہ قاری صاحب نے پڑھا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، تو ہے تو ارحم الراحمین، تو اس کو میں کہ گرامر کا مسئلہ ہے، جب یا لگ جاتی ہے تو پھر یہ ارحم الراحمین پڑھنا۔ الصلاۃ والسلام علیک، وہاں جب درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ جو صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جاہل ان پڑھ لوگ، یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ انگلش میں ہم بڑے ماہر ہیں، اذان دیتے ہیں تو وہ بھی غلط، اقامت پڑھتے ہیں وہ بھی غلط، اور کہیں عربی بھی کچھ دعائیں مانگنی پڑ جائیں۔ اس دن جو ہمارا یہ تعلیم ہوتی ہے نا عصر کے بعد، تو ہمارے ایک بزرگ تعلیم کراتے ہیں، تو وہ دعا بھی مانگتے ہیں۔ ایک دن دعا اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ اس دن میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، دعا انہوں نے خود مانگی۔ تو دعا جب مانگی تو دعا مانگتے مانگتے آخر میں کہا، اللہم اجرنا من النار۔ لفظ ہے اجرنا، اکیلا ہو تو پڑھے اجرنی، اور سارے اکٹھے ہوں تو پھر کیا پڑھے؟ اجرنا، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ دے۔ اور اجرنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پناہ دی، یعنی بالکل ہی معنی الٹ ہو جاتا ہے نا۔ تو بعد میں ان کو سمجھایا، پھر سکھلایا، لیکن اب تک ان کو یاد نہیں ہوا۔ وہ اب بھی مجھے سناتے ہیں نا، تو جب میں ان کو پکڑ لے تو سناؤ مجھے، لکھ کے بھی میں نے ان کو دیا، تو جب وہ سناتے ہیں تو وہ اجرنا ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ بچپن سے وہی یاد کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہم بار بار اعلان کرتے رہتے ہیں، بھئی یہ ہفتہ وار کچھ مدرسے شروع ہیں، کچھ شام کے مدرسے شروع ہیں، یہ قاری صاحب بھی آپ کے پاس عالم ہے، یہ بھی وہاں پڑھاتے ہیں، تو بھائی کچھ سیکھنے کی ترتیب بنائیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ تعلیم بالغہ شروع کریں رمضان کے بعد، تاکہ آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا تھوڑی بہت ہی۔ تو بہرحال ختم کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی نا کہ میں نے فلاں کے لیے پڑھا ہے، تو بس نیت کرنے ہی سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور ختم کے بعد جب دعا کرنی ہے بھائی، تم اکیلے دعا کر لو، خود ہی دعا کر لو، اور اگر مجمع میں بھی دعا کرنی ہے تو کسی کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، قاصد بنانے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی دعا کر لو۔ یہ سب رسم و رواج ہے جب بندہ خود دعا کرتا ہے۔ اس لیے یہ چیزوں کو نوٹ کریں گے، جو 3 7 40 کی یہ بھی ساری رسم و رواج ہے۔ کئی ایسے ہمارے دوست ہیں جو 15 20 سال وہ ہمارا درس سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کی ختم نہیں ہوتی جو بچپن کی پڑی ہوئی ہے۔
قرآن پاک کا ختم کر دیا گھر میں لوگوں کو بلا کر کے، تو ایک دفعہ تو برکت پیدا ہو گئی، اور باقی پھر سارا دن جو ہے نا ٹی وی چلتا رہے، وی سی آر چلتا رہے، نیٹ چلتا رہے، باقی سارے کام ہوتے رہے، تو وہ برکت جو پہلے دن ختم کی شروع میں آئی تھی وہ نہیں نکلے گی۔ تو اصل تو یہ کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، بچے بھی کریں، عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں۔ پہلے عرض کیا تھا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا حصہ مسجد کے نام پر ہو۔ ازواج مطہرات کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی موقع پر خرچے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور 1 مہینے تک آپ گھر نہیں گئے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ پاک نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات نازل فرمائی۔ ان میں جو آخری آیت ہے نا وہ یہ تھی، اللہ نے ازواج مطہرات کو اپنے انعامات یاد دلائے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ کرم کیا، یہ کرم کیا، یہ کرم کیا، اور تم اللہ کی بندیوں دنیا کے پیسے مانگتی ہو۔ ان میں ایک انعام یہ تھا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی بندیوں تم اللہ کی اس نعمت کو یاد نہیں کرتی کہ تمہارے گھروں میں ہر وقت قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشادات نکلتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا دولت ہوگی کہ تم دنیا کے نان و نفقہ کا مطالبہ کرتی۔ تو اس لیے ہم گھروں میں خود قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہے۔ حضرت سے شیخ الحدیث جن کی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے نا، ان کے والد ماجد کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو ان کو پاؤ پارا قرآن پاک کا یاد ہو چکا تھا۔ کیوں یاد ہو چکا تھا؟ کہ والدہ ہر وقت تلاوت کر رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے تلاوت کر رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے تلاوت کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے تلاوت کر رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے تلاوت کر رہی ہے۔ ایک منزل قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں جو 7 دنوں میں ایک منزل روزانہ پڑھنے کا معمول، اور رمضان میں تو حد کر دیتی تھی 40 پارے روزانہ پڑھنا۔ تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ ہم خود گھر کا ایسا معمول بنائیں، دوسروں کو بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔